बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। भली कार टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तला जतोयान आवाज़ टीवी व्यूअर्स। जंग अॻिते वधे पई, भले जंग असांखे थींदे ॾिसण में न पई अचे, पर जेका हिन महिल धमकियुनि जी जंग आहे उहा वॾी स्पीड सां हले पई। डोनाल्ड ट्रंप वरी सिविलाइज़ेशन ख़त्म करण वारी धमकी, तहज़ीब ख़त्म करण वारी धमकी ते लही आयो आहे ऐं हुन जो इहो चवणु आहे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलाईंदासीं कंहिं बि तरीक़े सां। साउथ कोरिया उन सां गॾु हिन महिल जुड़ी वियो आहे। साउथ कोरिया चए थो कि मां पंहिंजी फोर्सिस ॾियण लाइ तयारु आहियां, पंहिंजी नेवी ॾियण लाइ तयारु आहियां, पर साउथ कोरिया खे यादि रखणु घुरिजे कि हुनजे पाड़ेसरी में नॉर्थ कोरिया आहे, जिथे किम जोंग उन आहे। किम जोंग उन जेको हिन महिल ईरान जी तरफ़दारी पियो करे, रशिया जी तरफ़दारी पियो करे, चाइना जी तरफ़दारी पियो करे, ऐं साउथ कोरिया चाहे थो कि उहो अमेरिका सां गॾु जुड़े ताकि उहो नॉर्थ कोरिया सां बि अॻिते वेड़ी सघे। त इहा वर्ल्ड पॉलिटिक्स हिकिड़ी हले पई, दुनिया में हिकिड़ी शतरंज पई हले सियासत जी, कि कहिड़ो मुल्क कहिड़ी साइड ते अची बीहंदो। वधीकतर मुल्क पंहिंजे पंहिंजे मफ़ादात खे ॾिसनि पिया, पर जीअं मलेशिया आहे, मलेशिया फ़लस्तीन जे हक़ लाइ बि ॻाल्हायो आहे, ईरान जे हक़ लाइ बि ॻाल्हायो आहे, ऐं हिन महिल जंहिं तरीक़े सां हुनजी इकोनॉमी, हुनजी करेंसी रिंगिट एप्रिशिएट करे पई, दुनिया ॾिसे थी कि कीअं हुन प्लानिंग तरीक़ेकार ऐं स्ट्रेटजी जे तहत पंहिंजे माण्हुनि खे, पंहिंजे सिस्टम खे पेरनि ते बीहारियो आहे। एट द सेम टाइम असांखे इहो ख़बर आहे कि जेके धमकियूं अचनि पियूं, हुन खां पोइ कल्ह जे ॾींहं में असां मुत्तहिदा अरब अमारात ते हमला थींदे ॾिठासीं। हिकिड़ो त हमलो थियो आहे फुजैरा पोर्ट ते। फुजैरा पोर्ट ते हमलो हिन करे थियो एक्सपर्ट्स जे मुताबिक़ छो जे करे फुजैरा हिकिड़ो ॿियो टनल रूट ठाहे छॾियो आहे जंहिंजी मदद सां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वारी प्रॉब्लम ख़त्म पई थिए। हुनखे बाईपास करे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खे बाईपास करे हिकिड़ी पाइपलाइन जे ज़रिए हिकिड़ो रूट फुजैरा पोर्ट खां निकितो, जंहिंजे ज़रिए UAE मुत्तहिदा अरब अमारात पंहिंजो ऑयल, क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करे सघंदो। त हिन करे इहो हमलो थियो। शुरू में त इहा ख़बर आई त इहो शायदि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुजे इज़राइल जो। ईरान ज़िम्मेदारी क़बूल न पियो करे फुजैरा पोर्ट ते हमले जी, पर पोइ हिकिड़ी सोर्स जे ज़रिए इंटरनेशनल मीडिया अल जज़ीरा इहो रिपोर्ट कयो ऐं पोइ पाकिस्तानी मीडिया तां बि इहे ख़बरूं रिपोर्ट थियणु शुरू थियूं कि इट वॉज़ एन अनप्लैंड अटैक। ईरान चयो कि असां काफ़ी अटैक्स प्लान करे कंदा आहियूं, काफ़ी अटैक्स असांजा अनप्लैंड हूंदा आहिनि। मतिलबु हिन जो इहो आहे कि ईरान जी फोर्सिस ऐं उन्हनि जी आर्मी IRGC वेट कंदी आहे कि अमेरिका कहिड़ो एक्शन थो करे। अमेरिका जे एक्शन ते ईरान पंहिंजो रिएक्शन ॾींदो आहे ऐं पोइ इहा सूरत हाल संगीन थींदी आहे। ऐं हाणे लॻे इहो ई थो कि धमकियुनि जे माहौल में ई इहे मुज़ाकरात थींदा। अमेरिका जी बि धमकी अचे थी कि मां न छॾींदुसि। अॼु जी ख़बर इहा आहे कि 7 कश्तियुनि खे, बकौल अमेरिकन स्पोक्स पर्सन जे, हुननि 7 कश्तियुनि खे टारगेट कयो आहे। ईरान जो चवणु इहो आहे इहे कश्तियूं हुननि जी मिलिट्री जी न हुयूं, सिविलियन कश्तियूं, जंहिंजे करे हुननि जा शहरी हलाक बि थिया आहिनि। को 5 शहरी हलाक थिया आहिनि ईरानी, जॾहिं कि फुजैरा जे अटैक में 3 भारतीय शहरी आहिनि जेके ज़ख़्मी थिया आहिनि। त हे धमकियूं हलनि थियूं ऐं धमकियुनि जे माहौल में हाणे ॾिसूं छा थींदो। UAE जो इहो बि चवणु हुयो हिन सॼी सिचुएशन में कि हुननि इंटरसेप्ट कया आहिनि 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 3 क्रूज़ मिसाइल्स, कुझु 4 जे करीब ड्रोन्स हुननि हवा में ई तबाह कया आहिनि। ऐं UAE अलर्ट ते आहे हिन महिल। UAE तव्हांखे ख़बर आहे कि हिन महिल क्रैकडाउन बि आहे ईरानियुनि ते, ऐं UAE अमेरिका इज़राइल सां गॾु बीठो आहे हिन सॼी सिचुएशन में। सऊदी अरब सां गॾु न बीठो आहे, पाकिस्तान सऊदी अरब सां गॾु बीठो आहे। हिन करे तव्हां हिन जंग खे शुरू थियण खां पोइ ॾिठो कि UAE पाकिस्तान खां पंहिंजा पैसा वापसि घुरंदो आहे ऐं पाकिस्तान सऊदी अरब खां मदद घुरंदो आहे। सऊदी अरब पाकिस्तान खे $3 अरब ॾींदो आहे ऐं असां $3 अरब UAE खे वापसि कंदा आहियूं। 97-98 में पहिरियों कर्ज़ो UAE खां वरितोसीं ऐं पोइ 2018 में ॿिया पैसा आया। इहे सॼो पैसो असां वापसि कयोसीं सऊदी अरब जी मदद सां। छो सऊदी अरब खे बि ख़बर आहे कि हाणे UAE पाकिस्तान खे पाण सां गॾु न रखंदो ऐं पाकिस्तान खे सऊदी अरब जी ई लॉबी में अचिणो आहे। हिन करे इहा सॼी सिचुएशन डेवलप पई थिए। ऑयल जी मार्केट हिन महिल $114-15 ते आहे ऐं ऑयल जो ज़िक्र करणु हिन करे ज़रूरी आहे छो करे ऑलरेडी पेट्रोल एतिरो महांगो आहे, डीज़ल एतिरो महांगो आहे, बिजली जा रेट किथे पहुता आहिनि, गैस जा रेट किथे पहुता आहिनि। ऐं इहा ई सिचुएशन हलंदी रही त ॿुधायो थो वञे त हिन हफ़्ते जे आख़िर में हिकिड़ो ॿियो इंक्रीज़ ईंदो पेट्रोल प्राइसिस में। अलाह साईं रहम करे, छो करे पेट्रोल प्राइसिस में इंक्रीज़ जेको अचे थो हुनजो इम्पैक्ट सॼी इकोनॉमी ते थो पए। हिन महिल असांजी इकोनॉमी वॾे प्रेशर में आहे। बेरोज़गारी 21 सालनि जी बुलंद तरीन सतह, वर्ल्ड बैंक जे मुताबिक़ 47 अधु आबादी तव्हांजी गुरबत जी लकीर जे हेठि आहे, यानी 12-13 करोड़ माण्हू ॿिनि वक़्त जी मानी खां महरूम आहिनि। असांखे ख़बर आहे कि इंडस्ट्रीज़ जो हाल छा आहे, एक्सपोर्ट्स जो हाल छा आहे, एंड ओवरऑल सिचुएशन खे अगरि असां ॾिसूं
تو हिन महिल इकॉनमी वॾे स्ट्रेस में आहे। सॼी इकॉनमी खे मद्देनज़र रखंदे असां लाइ IMF इलाही इम्पोर्टेंट आहे ऐं IMF असांखे अॼु हिकिड़ी नई शइ जे बारे में ॿुधायो आहे। असांजी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में वज़ारत ख़ज़ाना में हिकिड़ो फंड आहे जंहिंजो नालो आहे SWF सोवराइन वेल्थ फंड, ख़ुदि मुख़्तार मालियाती फंड। हे ख़ुदि मुख़्तार फंड हिन करे आहे छो जो करे हिन वटि अहिड़ी ताक़त आहे जंहिंजे जो IMF सम्झे थो कि न थियणु घुरिजे। कहिड़ी ताक़त आहे? हिन वेल्थ फंड वटि इहा ताक़त आहे कि जेके SOEs आहिनि, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज़िस, हुकूमत जा 208 SOEs अहिड़ा हुया जंहिंजे लाइ IMF चयो कि हिननि खे तव्हां फौरन खपायो या बंदि कयो, हे तव्हां सां हलजनि कोन था, जंहिंमें PIA, ॿिया इदारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, वॾी लिस्ट आहे। ऐं पोइ तव्हांखे ख़बर आहे कि असां PIA खे खपायोसीं, पर सोवराइन वेल्थ फंड वटि अहिड़ी पावर आहे कि हू कंहिं बि सरकारी इदारे, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज़ जो एसेट खपाए सघे थो विदाउट आस्किंग द पार्लियामेंट। हू कंहिं बि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज़ जा पैसा हिकिड़ी जाइ खां ॿी जाइ ते ट्रांसफर करे सघे थो विदाउट आस्किंग द पार्लियामेंट। ऐं इहा पावर जेका आहे IMF जे मुताबिक़ हिननि वटि न थियणु घुरिजे। हूअं त पाकिस्तान रिसेंटली पंहिंजी हिकिड़े तमामु वॾे एसेट खे तव्हांखे ख़बर आहे PIA खे असां 10 अरबनि में खपायोसीं ऐं पोइ PIA जो जेको अमेरिका में होटल हुयो रोज़ेवॉल्ट विच वॉज़ वेरी प्रेशियस, वरी क़ीमत हुई, हुनखे बि असां खपायोसीं। हाणे IMF खे इहा ॻाल्हि ख़बर पई आहे ऐं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, कॉमन सेंस 2+2 करणु एतिरो ॾुखियो न हूंदो आहे। IMF तव्हांखे ॿुधाए थो कि तव्हां हिन इदारे जी या पावर ख़तमु कयो, त वजह इहा ई आहे कि IMF खे ॾिसण में आयो त हे इदारो जंहिं तरीक़े सां ख़ुदि मुख़्तार आहे वॾनि एसेट्स खे खपाइण में, वॾनि ज़मीननि खे, बंगलनि खे, होटलनि खे खपाइण में, या पोइ वॾनि अमाउंट्स खे हिकिड़ी जाइ तां ॿी जाइ ते ट्रांसफर करण में, त शक पैदा थियो ऐं यकीनन को न को एविडेंस हूंदो जंहिंजे करे IMF इहा ॻाल्हि खे। तव्हांखे ख़बर आहे IMF तव्हांखे अॻु में ई ॿुधाए चुकियो आहे कि जेको करप्शन इंडेक्स आहे जंहिं बारे में तव्हां ॿुधायो हुयो कि 5300 अरब जी जेका नैब चोरी पकड़ी, इट वॉज़ ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ऐं पोइ तव्हांखे ख़बर पई कि हुन ई करप्शन इंडेक्स में ॿुधायो वियो आहे कि तव्हांजी मेडिकल इंडस्ट्री में केतिरी प्रॉब्लम्स आहिनि, डॉक्टर्स, फार्मेसी इंडस्ट्री में केतिरी करप्शन आहे। ऐं जेसि ताईं करप्शन ख़तमु कोन थींदी पाकिस्तान अॻिते कोन वधंदो, हिन ॻाल्हि में बि को शक न आहे। त इहा करप्शन मुंहिंजी नज़र में सियासी बि आहे, मुआशी बि आहे, मुआशरती बि आहे। ऐं जेसि ताईं पाण हिन करप्शन जे ख़िलाफ़ बग़ावत न कंदासीं तेसि ताईं पाण पंहिंजे पेरनि ते कोन बीहंदासीं। हिकिड़ी ब्रेक वठो, ब्रेक खां पोइ अची करे डिस्कशन अॻिते वधाईंदासीं। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। ब्रेक खां पोइ असांखे असांजा एक्सपर्ट्स बि जॉइन कंदा। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग आवाज़ TV। व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द शो। प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज करेंगे और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, पाकिस्तान के नामवर सियासतदान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, रजा हारून साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए सर, जज़ाकल्लाह खैर। रजा हारून साहब, आजकल आप जानते हैं हर तरफ दुनिया और खासतौर पर ईरान अमेरिका जंग की ही बात हो रही होती है। लेट्स स्टार्ट विद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। दुनिया ये धमकियों के साए में और कितना सरवाइव कर पाएगी? ट्रंप की भी धमकियां चल रही हैं, ईरान की भी धमकियां चल रही हैं, UAE पे कल हमला होता है, सिचुएशन सीरियस है। आपकी नजर में धमकियों के साए में मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे और जो इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमी पे आ रहा है वो हम और कितना बर्दाश्त कर पाएंगे? रजा हारून साहब। चलो भाई, वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली तो बात यह है कि इन दोनों ममालिक को, जो कि सॉवरेन कंट्रीज हैं, बड़ी कदीम तहजीब वाली कंट्रीज हैं, खासतौर पे ईरान, इनको ये बात समझनी चाहिए कि ये कोई गली महल्ले का झगड़ा नहीं है कि एक रोज मैं उठा, मैंने कोई बयान दे दिया, दूसरे रोज उसके जवाब में किसी ने कोई बयान दे दिया और धमकियां में गुफ्तगू हो या थ्रेटनिंग गुफ्तगू हो। ये बड़े इंपॉर्टेंट इशू है। इस जंग से ना सिर्फ ईरान और अमेरिका बल्कि गल्फ रीजन और वाइडर अगर आप ले लेंगे तो पूरी दुनिया जो फ्यूल क्राइसिस पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कॉस्ट हो गई है, जिसकी वजह से हर घर इस वक्त दुनिया का हर घर इस जंग के नतीजे में तेल की किल्लत और फ्यूल क्राइसिस, हर घर मुतासिर हो गया, सारे घरों के बजट आउट हो गए। तो ऐसे में जो पाकिस्तान ने कोशिश की थी और आज भी कर रहा है कि पहली दफा 21 साल बाद दोनों फरीकैन को टेबल पर बैठाया था, फेस टू फेस बैठाया था। ये मौका है, दोनों ममालिक के रहनुमा बड़े सीनियर ममालिक हैं, बड़ी सुपर पावर्स हैं, बड़ी कदीम तहजीब वाले लोग हैं,
गुफ्त व शनीद से मामलात को आगे बढ़ाएं। ये मिसाइल फायर करना भी कोई मुनासिब अमल नहीं है सीज फायर के दौरान। इसी तरीके से ऐसे बयानात आना और अपना हुर्मुज़ का बंद रहना किसी तौर भी तलबाई ना तो ये दुनिया की माशी उसके लिए अच्छी चीज है, ना ये दुनिया के तमाम घरानों के लिए। एवरी हाउस होल्ड इज अफेक्टेड। सो इनफ भी हो जाता है जब 2-3 महीने से ये जंग की किसी न किसी शक्ल में जारी है। गुफ्तगू आगाज जो पाकिस्तान ने किया था, मैं समझता हूँ कि जो भी बात करनी है आपको तेज बात करनी है, आपको एक दूसरे के खिलाफ बातें करनी, आप फेस टू फेस बैठ जाएं यार। जो दुनिया में जंग के बाद मामलात को हल करने का मौजूद तरीका स्टॉक्स, और पाकिस्तान इज ऑलवेज फॉर इट। पाकिस्तान हमेशा दुनिया के साथ खड़ा रहा है, लेकिन एक मुल्क ऐसा है रजा साहब जो इस वक्त पाकिस्तान का साथ छोड़ गया है और वो अपने गल्फ कंट्रीज का भी साथ छोड़ गया। उसका नाम है मुत्तहिदा अरब अमारात। यूएई पे अटैक्स भी होते हैं, फुजैरा पे ड्रोन अटैक्स, पाकिस्तान उनकी मजम्मत भी करता है। एट द सेम टाइम हम ये भी जानते हैं कि यूएई ने जंग शुरू होते ही अपना कर्जा वापस मांग लिया। हमने सऊदी अरब से पैसे लेके उनको उनके पैसे वापस कर दिए हैं, लेकिन सऊदी अरब के साथ भी यूएई खड़ा नहीं होना चाहता, पाकिस्तान के साथ भी नहीं खड़ा होना चाहता, ऐसे जाहिर हो रहा है बज़ाहिर मुबैना तौर पे। एंड एट द सेम टाइम हम ये भी जानते हैं कि वो इजराइल और अमेरिका की लॉबी का हिस्सा बनना चाहता है, जिसमें मोदी भी शामिल है। ये जो चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स है रजा साहब, ये कितनी आपको खौफनाक नजर आ रही है? इसके असरात क्या नजर आ रहे हैं सर? कुछ ऐसा पहले अगर आप चले जाएंगे तो आप याद करेंगे यूएई ने इसराइल को बाकायदा न सिर्फ तस्लीम किया बल्कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2021 सर अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप का पहला टेन्योर में भी शामिल हो गए। जी सर। तो ये तो वो बज़ाहिर नहीं बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, लेकिन बहरहाल जिस रीजन में वो हैं, जो उनके हमसाए हैं, फिर आप देखें प्रॉक्सीज के इश्यूज बहुत हैं। एक तो ईरान, यूएई और सऊदी अरब हैं। अगर आप इनके जो नेबर्स वगैरह, लेबनान को आप देख लें, यमन को आप देख लें, बहुत सारे इश्यूज वहां प्रॉक्सीज की शक्ल में वो भी जारी हैं। तो जब तक कि ये इन तमाम इश्यूज पे जब तक कि ये अमेरिका और ईरान बैठकर गुफ्तगू नहीं फरमाएंगे, और यकीनन उन दोनों की जो पॉइंट्स होंगे, जो उनके टॉकिंग पॉइंट्स होंगे, उसमें पूरे रीजन के इश्यूज शामिल होंगे, पूरे ग्लोबल इश्यू शामिल होंगे, तो उस पर डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। मैं यूएई को जाहिर है कि उनका एक सॉवरेन मुल्क है, तरह भाई वो अपने जो भी मैसेज बनाए, जो भी उन्होंने प्रोग्राम बनाए, उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो उनके इमीडिएट नेबर्स हैं, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इराक हो, वो सीरिया हो, वो सऊदी अरब हो, वो पाकिस्तान हो, जो कि इस रीजन में मेन प्लेयर्स हैं, उनको बेशक वो अपने इत्तेहाद और अपनी अलाइनमेंट जो है वो कहीं भी रखना चाहें रखें, लेकिन इमीडिएट नेबर्स उनके साथ तो उनको एक हमसायगी वाले रवैये के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को रखना चाहिए। और उसमें बड़ी रवादारी होती है स्टेट्स के दरमियान। स्टेट्स के दरमियान मेरे और आपकी तरह का झगड़ा दोस्ती नहीं होती तला भाई। वो तो स्टेट्स के मामलात होते हैं ना, तो रियासतों की तरह बिहेव करना चाहिए, जो कि इस वक्त मैं समझता हूँ अगर पूरे रीजन में, पूरे ग्लोबल उसमें देखेंगे तो सबसे जिम्मेदार, और हम बड़े खुशकिस्मत हैं, बड़ा हम प्राउड फील करते हैं कि इस वक्त सबसे जिम्मेदार किरदार रवैया पाकिस्तान का है, जिसने ना सिर्फ ये कि इस पूरे इशू में मीडिएटर का काम कर रहा है, बल्कि आपने देखा कि वज़ीर आज़म साहब का बयान आया जब यूएई के ऊपर मिसाइल गए तो उन्होंने इसकी मजम्मत भी की। तो हम इस वक्त एक बड़ी टाइट रोप पर भी हैं, लेकिन हम अपने असूलों के ऊपर जो है वो किसी चीज को कंडेम करने के लिए, किसी अप्रिशिएट करने उससे भी नहीं घबरा रहे। तो लेट्स होप कि पाकिस्तान का ये रोल दुनिया में अमन के लिए जो है वो उसका बुनियादी किरदार अदा करते दुनिया में अमन कायम होता है। मेरी तो ख्वाहिश ये कि जल्द से जल्द इस हफ्ते हो जाए, तो इससे अच्छी क्या बात है। एवरी हाउस होल्ड इज अफेक्टेड ताला भाई, इस दुनिया का एवरी हाउस होल्ड, वेदर इट्स यूरोप, एशिया, अफ्रीका, वेरेवर, ये सिर्फ रीजन का झगड़ा नहीं है। रजा भाई, जब हम गजा का हाल देखते हैं, हम यमन का हाल देखते हैं, हम शाम लबनान का हाल देखते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है कि हम 3 सालों से इजराइल के बारे में क्या कुछ कहते आए हैं, आवाज उठाते आए हैं, नेतन्याहू के बारे में जो जुल्म वहां पे ढाया जा रहा है, लेकिन कुछ हुआ नहीं, कोई इजराइल को रोक नहीं सका। फिर मुझे याद आता है अफ्रीका, जहां सोमालिया, सूडान, नाइजीरिया, लीबिया, चैड, माली, सियरा लियोन और न जाने कितने मुल्क हैं जहां मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म ढाया जा रहा है, ऐसी प्रॉक्सी वॉर हो रही है, ऐसी जंगी हो रही है। एक जनरल यहां अपनी फौज लेके खड़ा है। लिबिया वाज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका, कद्दाफी को मारा गया और फिर आपने देखा सर वहां पे कैसी प्रॉक्सी वॉर हुई। ये जो अफ्रीका के अंदर हो रहा है, ये बाकी दुनिया में, गजा में जो इजराइल कर रहा है, लबनान में जो इजराइल कर रहा है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कीजिएगा कि क्यों दुनिया बेबस हो गई है सर इनके सामने। सर तला भाई देखें, ये अगर आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, खासतौर पर जो मिडल ईस्ट है,
جس کو ہم یہ جہاں پہ اسرائیل بھی ہے، پیلسٹائن بھی ہے، جہاں پہ یہ تمام ممالک جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، چاہے ہم ان کو مانے نہ مانے ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ سارا کا سارا کانفلکٹ شروع ہوا ہے آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار. یس یہ شروع ہوا تھا فرسٹ ورلڈ وار سے. جی ہاں سر 1920 سے شروع ہوا تھا. جی یہ وہاں سے شروع ہوا ہے، اور وہاں سے جو وعدے کیے گئے تھے اس وقت، جو رشین امپائر سوری برٹش امپائر اور فرینچ امپائر نے جو ایک کانسپریسی کی، جو معاہدہ کیا جس کو سائکس اور پیکو ایگریمنٹ کہا جاتا ہے، یہ اس کے تحت انہوں نے اس پورے ریجن سے دور بیٹھ کر ریجن کے لیے وہ فیصلے کیے ہیں، وہ ممالک کی لکیریں کھینچی ہیں جس میں کہ فلسطین کا معاملہ جو وعدہ کیا گیا تھا، بیلفورڈ اکارڈ کہتے ہیں شاید اس کو سر، بیلفورڈ اکارڈ شاید بیلفورڈ ڈیکلریشن ہے بہت بیکاز ایک اگریمنٹ ہے جو کہ سیکرٹ تھا. جو جب رشیا ورلڈ وار 1 سے باہر آیا تو اس نے وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ جو ہے وہ پبلش کر دیا. پھر اس کے بعد جو ہے فوراً نیکسٹ ایئر 1916 اور 17 یہ بیلفورڈ ڈیکلریشن آئی تھی پھر، جس میں کہ انہوں نے وعدہ کر لیا اسرائیل کے جو زائنسٹ لیڈر تھے ان کے ساتھ کہ ہم آپ کو، یہ روتھ چائلڈ ان کو کہا جاتا ہے، کہ ہم آپ کو فلسطین کے اندر ایک اسرائیل نو آبادیاتی قیام کے لیے جگہ دینے کو تیار ہیں. اور پھر اس کے بعد جو بھی کچھ بھی ہوا، بہرحال یہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں کہ آج جو مڈل ایسٹ میں جو لکیریں کھینچی گئی تھی آفٹر ورلڈ وار 1 اور اسپیشلی جس کا کہ اختتام ہوا آفٹر ورلڈ وار 2، دس از واٹ بیسکلی. پر افریقہ کو اس طرح اگنور کیوں کیا جا رہا ہے رضا بھائی، یہ بتائیے. افریقہ کو اگنور کوئی نہیں کر رہا سوائے افریقن کے اپنے کے. افریقہ کو تو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. افریقہ کی جو ویلتھ ہے طلع بھائی آپ اس سے بہتر جانتے ہیں، ان کی جو ویلتھ ہے، منرل سب بھرا ہوا ہے، سونا، تیل، ہیرے جواہرات، ایوری تھنگ از دیئر. They want this disturbance, this conflict, this uncertainty to prevail. جس طرح ہمارے بلوچستان میں اتنے منرلز ہیں اور وہاں پہ سر اسٹیبلٹی نہیں آتی، اس طرح افریقہ میں بھی نہیں آئے گی. ایگزیکٹلی وہ کہیں پہ بھی اسٹیبلٹی نہیں چاہتے کہ جب تک وہ ایکسپلائٹ کرتے رہیں گے، جب ایکسپلائٹیشن ختم ہو جائے گی، جب ان کی پاور نہیں. لیکن یاد رکھیں جی سر، دنیا میں طلع بھائی بڑی بڑی امپائرز آئی ہیں جی سر، اور بڑی بڑی امپائرز فنا ہوئی ہیں. سب سمجھتے تھے کہ ہم رول کر رہے ہیں اور ہم رول کرتے ہی رہیں گے، لیکن نہ فرینچ امپائر رہی، نہ برٹش امپائر رہی، نہ آٹومن امپائر رہی. بہت سی امپائر دنیا میں آئیں اور چلی گئیں. ایک ہی ذات رہ جاتی ہے، یا حیو یا قیوم. بے شک اللہ کی ذات، حکم یہ ہے کہ زمین پہ انصاف کرو. بے شک سر. اچھا آ جائیں سر اب لوکل پالیٹکس کے اوپر. رضا بھائی یہ بتائیے کہ کیوں پیپلز پارٹی کے خلاف چہ مگوئیاں کہ زرداری صاحب کا وقت مکمل ہو گیا ہے، ان کی حکومت جانے والی ہے، نیا سیٹ اپ آئے گا، کیا ہو رہا ہے بیہائنڈ دا سینس، بیہائنڈ دا کرٹن کیا ہو رہا ہے رضا بھائی؟ بیہائنڈ دا کرٹن تو میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن ان فرنٹ آف دا کرٹن جو ہے نا بہت بڑے ڈرامے ہو رہے ہیں. اور یہ ہوتا ہے ہماری بدقسمتی ہماری سیاست کی کہ جب بھی ملک میں کوئی اسٹیبلٹی آنے لگتی ہے، کوئی سیاسی استحکام آتا ہے، تو ہمارے اس طرح کا جو افواہوں کا بازار ہے وہ گرم ہو جاتا ہے. نہ زرداری صاحب کہیں جا رہے ہیں، ملک کے صدر ہیں، نہ پیپلز پارٹی کہیں جا رہی ہے، نہ مسلم لیگ نون کہیں جا رہی ہے، نہ حکومت کہیں جا رہی ہے. یہ کہیں جائے گی تو عوام کی رائے سے جائے گی. رضا بھائی آپ بھول رہے ہیں یہ افواہیں ایسے وقت پہ گرم ہو رہی ہیں جب 28ویں ترمیم لائن اپ ہو رہی ہے، اس کا وقت آ رہا ہے، قریب آتا جا رہا ہے، جس کے اندر ایم کیو ایم کی خواہش پوری ہو رہی ہے، جس کے اندر این ایف سی کا فارمولا ریورس کیا جا رہا ہے، یعنی 18ویں ترمیم کو ریورس کیا جا رہا ہے. تو اسی لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں تاکہ زیادہ مزاحمت نہ کرے پیپلز پارٹی 28ویں ترمیم پہ. اگر دیکھیں مجھے تو نہیں پتا، ابھی سچی بات ہے کہ میں نے سنا بہت کچھ 28ویں ترمیم کے آنے کے حوالے سے. نمبر 1 تو یہ بڑا رائٹ ٹائم نہیں ہوگا اس وقت، تو چونکہ آپ کے جو ریجن کے ساتھ جو اہم معاملات ہیں وہ انٹرنیشنل نوعیت کے، ہماری ساری توجہ یکسوئی کے ساتھ اور پاکستان کی تمام سیاسی قوتوں کو، عوامی قوتوں کو یکجا کر کے اپنے پیچھے کھڑا کر کے ریاست کو اس ایشو کو ریزالو کرنا چاہیے. اگر ایسے وقت میں میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اس طرح کے کانفلکٹل ایشو یا اس طرح کے جو ڈفرینسز کریٹ کرتے ہیں ان کو اگر اس وقت وہ چھیڑیں گے، بے شک افواہوں کی صورت میں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ کوئی بھلا نہیں کر رہے. ہاں یہ ضرور ہے، میں نے سنا ہے جہاں تک لوکل گورنمنٹ کا معاملہ ہے، جو کہ ہم کیا ساری دنیا یہ بات کرتی ہے اور پاکستان میں سب کی، مڈل کلاس کی، ورکنگ کلاس کی، میری آپ کی تو خواہش ہے کہ ہمارا لوکل گورنمنٹ امپاورڈ ہو. ہمارے کونسلرز، ہمارے یو سی چیئرمین، ہمارے ٹاؤن چیئرمین، ہمارے میئر جو ہیں وہ فلی ڈیوالو، جو آرٹیکل 140 کہتا ہے ان کے اختیارات ان کے پاس ہوں. یہی بات بلاول بھٹو صاحب نے کھڑے ہو کر 27ویں ترمیم کا اگر آپ سیشن دیکھیں گے تو بلاول بھٹو صاحب نے، چیئرمین صاحب نے یہ بات فلور آف دا ہاؤس کی ہے کہ ہم تو خود یہ چاہتے ہیں. تو یہ جہاں تک لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنے کا معاملہ ہے کہ اس میں آئینی ترمیم آتی ہے، تو میری ذاتی رائے ہے، پارٹی بھی میرے خیال میں چیئرمین صاحب کو جو میں نے سنا کہ دے ول سپورٹ اٹ. اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. جہاں تک این ایف سی کا معاملہ ہے میرے بھائی، اس کا ایک فورم ہے، ایک آئینی فورم ہے، جس کے اندر ایک آئینی فورم جو ہے اس کا اناؤنس ہو چکا ہے، وہ اس پہ ڈسکشن کر رہا ہے. لیٹس ناٹ اس کے اندر اگر ہم زیادہ
ڈیلیبریشنز کریں گے وداؤٹ پرسنلی نہیں, جس کے پاس کوئی معلومات نہیں ہوگی, تو مزید جو ہے وہ کنفیوژن. لیکن رضا صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ چیئرمین صاحب کی باتوں پر اس وقت ارباب اقتدار کان دھر نہیں رہے؟ چیئرمین صاحب نے ایوان صدر میں کہا تھا کہ میں 3000 ارب کا اضافی ٹیکس کلیکٹ کر کے دوں گا سروسز کے اوپر, لیکن حکومت نے کان نہیں دھرے. اس سے لگتا ہے کہ چیئرمین صاحب کو پاور لابیز اگنور کر رہی ہیں. آئی تھنک جب ہم ریاست کے فائدے کی بات کرتے ہیں اور ریاست کے کو مستحکم کرنے کی بات کرتے ہیں, فائنینشلی ہو, تو پھر ہمیں جو ہے وہ اس طرح کی باتوں پہ دھیان دینی چاہیے. چیئرمین صاحب ایک بات کر رہے ہیں تو ساتھ انہوں نے ایک فارمولا بھی دیا تھا, پھر ساتھ انہوں نے وہ بھی رکھی تھی کہ گارنٹی بھی دی تھی کہ پیسے جمع نہیں ہوئے تو حکومت بھرے گی. یس, یہ بات انہوں نے کی تھی کہ اگر یہ نہ ہو سکے تو ہم بھریں گے. تو لیٹس ٹرائی آن دس, وائی ناٹ. لیکن جس طرح کان نہیں بھرے جا رہے سر بلاول صاحب کی بات کے اوپر فار سم آڈ ریزن جو میں نہیں سمجھ پا رہا کہ کیا ہو سکتی ہے جب ملک کی بڑی بات. کوئی بات نہیں سر, اگر ہر آدمی بات نہیں مان رہا ہو تو آدمی کو خود تو صحیح بات کرنی چاہیے نا, اور کوشش کرنا چاہیے کنسنسس ڈیولپ کرے, سب سے بات چیت کرے اور اس چیز پر لے کر آئے جو کہ بہترین حل ہو. ایک سوال آپ کو اجازت دینے سے پہلے معیشت کا پوچھنا چاہتا ہوں رضا صاحب. آئی ایم ایف نے آج پاکستان کے ایک اور فنڈ کی طرف نشاندہی کی ہے جس کا نام میں آج اپنی زندگی میں پہلی بار سن رہا ہوں رضا صاحب. اس کا نام ہے سوورائن ویلتھ فنڈ, جو منسٹری آف فائنینس کے انڈر کام کرتا ہے, اور اس کے پاس یہ سوورینٹی, خود مختاری اور یہ طاقت قانونی طور پہ موجود ہے کہ یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے ایسٹس کو لیکویڈیٹ کر سکتا ہے, ان کے اثاثوں کو بیچ سکتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پاس جو بڑے بڑے فنڈز ہوتے ہیں, چاہے وہ امپلائیز کے گریچوٹی پروویڈنٹ پینشن کے لیے فنڈز ہوں یا کوئی اور فنڈز ہوں, ان کو ٹرانسفر بھی کر سکتا ہے. تو آئی ایم ایف نے حکومت پاکستان سے یہ لکھوا کے گارنٹی لے لی ہے کہ یہ خود مختاری اس فنڈ کی ختم کر دی جائے گی. اور ایک ایسے وقت پہ کیا جا رہا ہے کہ جب ریسنٹلی ہم نے پاکستان کی سب سے بڑی ایئر لائن کو بیچا ہے, اور اس کا مشہور ہوٹل جو امریکہ میں تھا روزیولٹ, اس کو بھی بیچا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کو کوئی بے ضابطگی بڑے پیمانے پہ نظر آئی ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ختم کیا جائے. آپ کی رائے حضور؟ میں نہیں سمجھتا کہ سوورنٹی کے معاملات جو ہیں نا, وہ خاص طور پہ ہمارے جو ایسٹس ہیں یا ہمارے جو فنڈز ہیں یا ہمارے ایسے ایسٹس جو کہ ہماری سوورنٹی سے ریلیٹ کرتے ہیں, اس پہ کسی قسم کا بھی کمپرومائز ہے وہ قابل قبول نہیں ہونا چاہیے. پی آئی اے کا جہاں تک معاملہ ہے, جو میری معلومات ہیں اس میں پی آئی اے کا ہوٹل اس میں شامل نہیں ہے, ہو سکتا ہے I'm wrong, لیکن پی آئی اے کے ایسٹس اس میں شامل نہیں ہے. پی آئی اے کا آپریشن اور پی آئی اے کے جہاز اس میں شامل تھے. نہ تو جہاں تک آپ کی یہ بات ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ بات کی, آئی ڈونٹ نو, میں نے بھی یہ نیوز دیکھی نہیں ہے طلب, ٹو بی آنیسٹ مجھے اس کو دیکھنا پڑے گا. لیکن یہ اٹ ول بی ہائیلی انفارچونیٹ کہ اگر ایسا کوئی بات ہوئی ہے اور حکومت نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو اعتماد میں لیے بغیر, خاص طور پہ اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لیے بغیر اگر یہ بات کی ہے, تو اٹ ول بی اے ویری رانگ اسٹیپ, ویری انفارچونیٹ تھنگ, جو کہ میرے خیال میں جس کی اسٹینڈنگ کانسٹیٹیوشنلی ہوگی بھی نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ سوورن میٹرز کے اندر, سوورن ایسٹس کے اندر حکومت جو ہے یک طرفہ طور پہ کوئی فیصلہ کر سکتی ہے. My personal opinion is I don't think so. آخری سوال رضا صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کراچی کا یونیورسٹی روڈ جس نے اتنا وقت لگا دیا بننے میں, وہ پیپلز پارٹی کی سیاست کے لیے کافی ڈیمیجنگ ثابت ہوگا, اسپیشلی آل اوور سندھ یا کراچی میں بھی؟ I think it is already embarrassing کہ یونیورسٹی روڈ سمیت جو کراچی کے میگا پروجیکٹس تھے, شاید اس پہ اس طریقے سے جو ہماری نظر ہونی چاہیے تھی پارٹی کی, اور جس طریقے سے ہماری حکومتوں کو, اور ایک بڑا کلاسیکل اور بڑا زبردست موقع تھا کہ پیپلز پارٹی صوبائی حکومت میں بھی ہے اور پیپلز پارٹی کے پاس کراچی کے میئر شپ بھی ہے. اب ریزنز ہیں جو لیگل ریزنز ہیں, جو کہ ظاہر ہے کہ کچھ اس کے اندر لیگل, اس کے اندر ایشوز ہو گئے تھے, لیکن اس کے باوجود یونیورسٹی روڈ, اور اس پہ یہ نہیں ہے کہ صرف میں یہ بات کر رہا ہوں, اس پہ تو پریزیڈنٹ صاحب کا بھی جو ہے وہ بیان آ چکا ہے گفتگو کے حوالے سے, اور چیئرمین صاحب بھی اس کے بڑا کنسرنڈ ہیں کہ وہ ایسے پروجیکٹس جن کو کہ اپنے ٹائملی ڈیلیور ہو جانا چاہیے تھا, ایگزیکیوٹ ہو جانا چاہیے تھا, وہ نہیں ہو پا رہے ہیں. تو آف کورس یس, یہ ایک ایسا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ایسا ہے شہر کا, یونیورسٹی روڈ کا ایسا مسئلہ ہے, ریڈ لائن کا ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے گزرتے ہوئے روزانہ لاکھوں افراد وہاں سے گزر رہے ہیں, وہ اس کے وکٹم ہیں, وہ اس سے پریشان ہو رہے ہیں, ان کی کمیوٹنگ میں پرابلم آ رہی ہے. تو ہاؤ کین یو سے کہ یہ جو ہے یہ ڈیمیجنگ نہیں ہوگا. ہاں, اس کو ٹائملی ڈیلیور کریں, جو ہم سے فالٹس ہو گئی ہیں اس کو ایکسیپٹ کریں, عوام سے معافی مانگیں, اور جو ایسے تمام پروجیکٹس ہیں
جو کہ شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور کراچی کی ترقی کے لیے ضروری ہیں، خاص طور پہ میگا پروجیکٹس جس میں کہ یہ بی آر ٹی لائنز ہیں، جس میں کہ یہ K4 کا مسئلہ ہے، جس میں S3 کا مسئلہ ہے، جس میں کہ سڑکوں کی بہتری ہے، جس طریقے سے یونیورسٹی روڈ ہے، اس کے اگر آج بھی بہتر کریں گے. دیکھیں کراچی کے شہری جو ہے نا، اگر آپ ان کو سروس پرووائڈ کریں گے، شہر کو بہتر کریں گے، تو یہ آپ کو ریٹرن میں جو ہے وہ محبتیں بھی دیں گے. تو دل جیتنے کی بات ہے، ووٹ جیتنے کی بات نہیں. تھینک یو سو ویری مچ، جزاک اللہ خیر. رضا ہارون صاحب، آپ کے قیمتی وقت کے لیے ہمیشہ کی طرح آپ نے حق اور سچ کی بات کی اور بہت خوبصورت بات کی. آئی ایم آنرڈ اینڈ اٹ واز اے پلیزر ٹو ہیو یو آن دا شو. ویورز، ایک بریک کے بعد ڈسکشن آگے بڑھائیں گے. ڈونٹ گو اینی ویئر، ویل بی رائٹ بیک. کیپ واچنگ آواز ٹی وی. ویورز، ویلکم بیک ٹو دا شو. پروگرام میں اب ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے معیشت کے حوالے سے، اور میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے وقت کے لیے. آئی ایم ریلی obliged and honored to have you on the show. شاہ صاحب، مائی فرسٹ کویسچن، کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے وزیر خزانہ بھی رہے ہیں اور آپ سے ہم سیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں. آج ہمیں IMF نے ایک نئی چیز سکھائی ہے جس کے بارے میں مجھے پہلے علم نہیں تھا. شاہ صاحب، اس فنڈ کا نام ہے سوورائن ویلتھ فنڈ، جو منسٹری آف فائنینس کے انڈر چلتا ہے. IMF نے بولا ہے کہ اس کی سوورینٹی کو ختم کریں، اس کی پاور ختم کریں کہ یہ کسی بھی حکومتی ادارے کے ایسٹس کو بیچ سکتے ہیں، کوئی بھی فنڈ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس سے ہی ڈسکشن کا آغاز کریں. آپ کے اوپینین میں IMF نے یہ شرط کیوں رکھی حکومت کے سامنے کہ اس فنڈ کی پاورز کو آپ ختم کر دیجئے تاکہ یہ پیسے یہاں سے وہاں نہ ہوں، ایسٹس یہاں سے وہاں نہ ہوں؟ یور اوپینین سر، اینڈ ٹیل اس اباؤٹ دا فنڈ آلسو سر. دیکھیں، یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ موو کی ہے IMF نے، کیونکہ آپ کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا نظام جو ہے وہ بڑا ایک بیوروکریٹک نظام ہے، اور اس میں بیوروکریسی جو ہے وہ نہ صرف ایڈمنسٹریٹو طور پہ ہر چیز پہ اس کا اثر رسوخ ہے، لیکن انفارچونیٹلی اکانومی پہ بھی وہ ٹوٹلی اکانومی کو بھی وہ کنٹرول کرتی ہے. سو مارکیٹ اکانومی جو ہے اس کو بھی وہ نہیں چلنے دیتی. تو ایک بہت بیوروکریٹک سسٹم ہے جس کے تحت جو ہماری جب نیشنلائزیشنز ہوئی تھیں 70s میں، تو بہت سے ادارے جو تھے وہ نیشنلائز ہو کے بیوروکریسی کے ہاتھ میں چلے گئے، اور اس سے پاکستان کا بیوروکریٹک سسٹم اور بہت تکڑا ہو گیا، بڑا پاورفل ہو گیا. تو جب یہ ریفارمز کا وقت آیا، جس وقت آپ نے پرائیویٹائزیشن وغیرہ کرنی تھی، تو اس کے لیے ایک پرائیویٹائزیشن کمیشن بنایا گیا جس کا آبجیکٹو تھا کہ وہ گورنمنٹ کے جو کمپنیز ہیں ان کو وہ ایسے طریقے سے مارکیٹ کرے تاکہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو آپ بیچ سکیں. سو پرائیویٹائزیشن کمیشن کا یہ ایک مین رول تھا، اور اس میں وہ کسی بھی منسٹری کو، کسی بھی ادارے کو لکھ کے مانگ لیتی تھی کہ آپ کے جو ایسٹس ہیں وہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے ہاتھ میں آ جائیں، اور جب وہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے ہاتھ میں آتے ہیں تو وہ پھر اس کو پرائیویٹائزیشن کے لیے اس کی تیاری کرتا ہے اور آکشن کر دیتا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ جو نظام بنا تھا سوورن فنڈ کا، انہوں نے سوچا کہ اس کو پورے جو ہیں ادارے ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا جائے جہاں پہ ان کو مینیج کیا جائے، جیسے ملیشیا میں خزانہ ہے یا ابو دھابی میں ان کا سوورن فنڈ ہے کہ ان کی آمدن اتنی زیادہ ہے اور پھر وہ انویسٹ کرتے ہیں دنیا میں، اور اس کا پھر وہ ڈیویڈنڈز لیتے ہیں. اور وہ بڑا سوورن فنڈ جو ہوتا ہے مثلا UAE کا، اس نے ٹریلینز آف ڈالرز امریکہ میں، یورپ میں ادھر ادھر انویسٹ کیے ہوئے ہیں تاکہ ان کو آمدن ہو اس سے، اور وہ جو ابو دھابی یا دبئی کے جو لوگ ہیں ان کو اس کا بینیفٹ ملے.
لیکن پاکستان میں آئی تھنک اس کا مین مقصد یہ تھا کہ ان اداروں کو کسی طرح پرائیویٹائزیشن سے بچا لیا جائے اور ایک سوورن فنڈ کو بنا دیا جائے جو اس کے اوپر ساری ڈیسیجنز لے اور طول دے ان اداروں کو کہ وہ پرائیویٹائز نہ ہو سکیں. سو آئی تھنک کہ آئی ایم ایف نے میرے نظر میں, دس از مائی اوپینین, انہوں نے پروبیبلی یہ سوچا ہے کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن جو ہے وہ انچارج ہو اور سوورن فنڈ جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کے عمل میں دخل اندازی نہ کر سکے اور جو ایسٹس سوورن فنڈ کے نیچے ہیں ان کو بھی پرائیویٹائزیشن کمیشن پرائیویٹائز کر. شاہ صاحب میرا اگلا So I سوال, think- شاہ صاحب میرا اگلا سوال, اور یہ سوال یقیناً آپ کے ایکسپیرینس سے ہی آنسر ہو سکتا ہے بہتر طریقے سے. ہم اس ریجن کے وہ واحد کنٹری ہیں, اس خطے کے واحد ملک ہیں جس حکومت کے پاس اپنے آئل کے اسٹریٹجک ریزرو کی فیسلٹی موجود نہیں. بھارت کا وزیر اگر یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس 29 ڈیز کا تیل موجود ہے تو حکومت کی ویئر ہاؤسنگ فیسلٹیز میں وہ 29 ڈیز کا تیل, اگر ہمارا وزیر کہتا ہے کہ ہمارے پاس 29 دن کا تیل موجود ہے تو وہ کمرشل اینٹیٹیز اور آرگنائزیشنز کے پاس جو کیپیسٹی ہے اس کو اپنی کیپیسٹی کہہ رہا ہے. سر بڑی شرمندگی کی بات نہیں ہے کہ 80 سال میں, اور یہ ہمیں احساس تب ہوتا ہے جب جنگ کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. ڈونٹ یو تھنک اٹس اے لٹل امبیرسنگ شاہ صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے جتوئی صاحب کہ ہم نے اکانومی کو اتنا ونربل بنایا ہوا ہے کہ کوئی بھی شاک پاکستان کی اکانومی کو اگر لگے گا تو وہ اکانومی چل نہیں سکتی. سو یہ ریزروز کی تو آپ بات کر رہے ہیں لیکن باقی اکانومی کون سی اتنی تگڑی ہے کہ ہم ریزروز کے نہ ہونے پہ پریشان ہو رہے ہیں. ہمارے تو ڈالرز کے ریزروز اپنے نہیں ہیں, ہمارے تو ڈالرز کے ریزروز جو ہیں وہ بھی نیگیٹو میں ہیں کیونکہ ہم نے ڈپازٹس لیے ہوئے ہیں ادھر اپنے دوست ممالک سے اور ان کی بیسس پہ ہمارا معاملہ چلتا ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ یہ حکومت اس وقت 3-4 سال سے آئی ایم ایف پروگرام میں ہے اور ہمارا جو سٹیبلٹی کی ہم نے بات کی اس کی ایک طرف تو یہ تھا کہ آپ کے فسکل ڈیفیسٹ کو وہ کنٹرول کرتے تھے, تو دوسری طرف یہ بھی تو تھا نا کہ آپ کی جو فورن کرنسی کے ریزروز ہیں وہ اتنے ہونے چاہیے کہ وہ آپ کی کرنسی کو سپورٹ کر سکیں ان شاکس کے کو فیس کرنے کے لیے. تو اس کے لیے تقریباً ہمیں چاہیے ریزروز 5-6 مہینے آف امپورٹس کے. تو اگر 5-6 مہینے کی آپ نے امپورٹس پہ رکھنے ہیں ریزروز کو تو وہ تقریباً 25 سے 30 ارب ڈالر بنتے ہیں. لیکن 4 سال ہو گئے ہیں آئی ایم ایف پروگرام کو, ہمارے ریزروز جو ہیں وہ میکسیمم اگر پہنچے ہیں تو 16-17 ارب پہ پہنچے ہیں, which is not more than 2 months اور 2.5 مہینے کے ریزروز ہیں. تو اکانومی سٹیبل کیسے ہو سکتی ہے جب آپ کے اتنے کم ریزروز ہیں؟ اور اس کا پرابلم یہ ہے کہ یہ ریزروز اس لیے اتنے کم ہیں کیونکہ ان 4 سالوں میں اور اس سے پہلے بھی ہم نے کوئی اکنامک ریفارمز نہیں کیے. جو بات ہم سوچتے رہتے ہیں نا کہ اسٹرکچرل ریفارمز ہم کریں گے, ہم نے وہ اسٹرکچرل ریفارمز نہیں کی. مثلاً پرائیویٹ سیکٹر کو ہم نے دبا کے رکھا ہوا ہے, کوئی ڈی ریگولیشن نہیں ہم کر رہے. ہم نے پرائیویٹائزیشن آپ نے دیکھ لیا کہ ایک پی آئی اے کو بڑی مشکل سے پرائیویٹائز کیا, اس کے اوپر بھی کویسچن مارکس ہیں کہ یہ کیسے آپ نے کیا. اس وقت ہمارے ملک میں سب سے زیادہ پروٹیکشن دی جا رہی ہے اپنی نیبرہڈ میں. اگر دیکھیں تو پاکستان کے ٹیرفس جو ہیں امپورٹس کے اوپر وہ سب سے زیادہ ہیں کمپیئر ٹو بنگلہ دیش, کمپیئر ٹو انڈیا. تو ہم نے ریفارمز جو کرنی تھی جس میں ڈی ریگولیشن تھی, جس میں پرائیویٹائزیشن تھی, جس میں لبرلائزیشن ہے, جس میں ڈی سینٹرلائزیشن ہے کہ ہم ڈیسیجن میکنگ کو لوکل لیول تک لے کے جائیں
اور امپاور کریں لوکل گورنمنٹ کو کہ وہ اقتصادی امور جو ہیں ایٹ دا ڈسٹرکٹ لیول اس کے ساتھ وہ ڈیل کر سکے، اور ہر لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی اکانومی ایک قسم کی چلا سکے. تو ہم نے تو یہ بالکل نہیں کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ بیوروکریسی کو ہم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، نئے نئے بیوروکریٹک ادارے بنا دیتے ہیں، جو بھی چیز ہوتی ہے اس کے لیے ایک نیا ادارہ بنا دیتے ہیں اور بیوروکریسی کا اور وسیع کر دیتے ہیں اختیارات. تو آئی تھنک کہ ہم نے نہ ڈی ریگولیٹ کیا ہے، نہ ہم نے ڈاؤن سائز کیا ہے گورنمنٹ کو، نہ ہم نے ڈائیورسیفائی کیا ہے، نہ ہم نے ڈی سینٹرلائز کیا ہے، نہ ہم نے ڈیجیٹائز کیا ہے. میں یہ سارے ڈیز اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگلا ڈی ڈسٹرکشن کا آنے والا ہے مجھے لگ رہا ہے. جی. سو اس وقت کیونکہ پاکستان کی اکانومی ہوتی ہے کہ جی چلو 5 ایز کر لیتے ہیں، تو اس میں سر وہ ڈی سے مجھے یاد آ رہا ہے ڈیسٹن ٹو ڈوم، کہیں ہم ڈیسٹن ٹو ڈوم کی طرف تو نہیں جا رہے سر؟ بالکل جا رہے ہیں، کیونکہ ہماری نظام جو ہے وہ ٹوٹل فیلئر ہے، نظام ڈیلیور نہیں کر رہا. اب اس وقت آپ دیکھیں کہ ہماری ریجن میں بھی ہم سب سے پیچھے ہیں، اور اوور آل بھی انڈیکیٹرز اب کئی بار آپ کے پروگرام پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ کتنی سٹنٹنگ ہے، کتنے بچے اسکولوں کے باہر ہیں، اسکولز ٹیچرز نہیں ہیں، ہیلتھ کے ایشوز انبلیویبل قسم کے ہیں. HIV کا کبھی یہاں پہ شروع ہو جاتا ہے چرچا، کبھی کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ گورننس اور سسٹم کا فیلئر انڈیکیٹ کر رہے ہیں نا. تو جب تک اب ہم ٹوٹل ریویمپ نہیں کریں گے، ٹوٹل ٹرانسفارمیشن نہیں کریں گے، اب ہمارے سامنے اپرچونٹیز ڈیفینیٹلی آ رہی ہیں، لیکن ہمارا نظام یہ اپرچونٹیز کو حقیقت میں ٹرانسفارم کرنے کے قابل نہیں ہے. تو آئی ڈاؤٹ اٹ کہ یہ ہمیں ہوگا. جیسے ہم بات ہو رہی ہے کہ جی ریجن میں ہم اس وقت میڈیشن کر رہے ہیں، لیکن اس کا کنورژن انٹو انویسٹمنٹ اگر آپ دیکھیں تو وہ تو نہیں ہو رہی. انویسٹمنٹ کے لیے آپ کو اپنا ماحول ٹھیک کرنا ہے، آپ کو بیوروکریسی کو ڈاؤن سائز کرنا ہے، آپ نے بہت سے کام کرنے ہیں. جو ہم بہت سے ڈیز جو بات کر رہے تھے وہ سارے کرنے کی ضرورت ہے، وہ کوئی ایکڈیمک چیزیں نہیں ہیں. وہ جب آپ کریں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی، آپ کی رول آف لا، آپ کا کورٹ سسٹم، مطلب عجیب ڈیسیجنز آ جاتی ہیں اور سمجھ نہیں آتی کہ اس کو اکنامکلی کسی نے دیکھا بھی ہے یا نہیں دیکھا، کہ کیا پاکستان میں اس سے انتشار پھیلے گا یا پاکستان کی ریپوٹیشن خراب ہوگی. تو ہم سب بس کرتے چلے جا رہے ہیں اپنے موج ملا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے سر. جزاک اللہ خیر. ویورز اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. اپنا فیڈ بیک سوشل میڈیا میں ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. سی یو ٹمارو. انٹل دین اللہ حافظ.